العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ختنہ سے متعلق تذکرہ چل رہا تھا. آگے کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا تذکرہ چل رہا ہے. حدیث پاک کے ہم تلاوت کیے دیتے ہیں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حدیث پاک کچھ اس طرح ہے، یعنی یہ حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ظاہری جو 3 جھوٹ صادر ہوئے تھے اس کے متعلق یہ حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكذب ابراہیم الا 3 كذبات 2 منهن في ذات الله قوله انی سقیم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بينه ذات يوم وسارة إذا أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها من هذه قال أختي فأتى سارة فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل إليها فأتي بها قام إبراهيم يصلي فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ ويروى فغط حتى ركض برجله فقال ادع الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال ادع الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق فدعا بعد ججبته فقال إنك لم تأتي بإنسان إنما أتيتني بشيطان فأخذ منها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم قالت رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر. قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء متفق علیہ. ترجمہ اس حدیث پاک کا یہ ہے. حدیث پاک کو دراز ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لم یکذب ابراہیم، کبھی جھوٹ نہیں بولا علاوہ 3 جھوٹ کے. الا 3 کذبات، ان میں سے 2 جھوٹ خدا کے لیے بولے تھے. ان میں ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج کچھ علیل سا ہوں، قولہ انی سقیم. دوسرا کہنا یہ تھا کہ بلکہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو تیسرا جھوٹ نکلا تھا وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میری بہن ہے. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے کہ ان دونوں کا گزر ایک بڑے ظالم اور جابر حاکم کے شہر سے ہوا. چنانچہ
اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں اس شہر میں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین اور جمیل عورت ہے۔ اس حاکم نے یہ سنتے ہی ایک پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ تمہارے ساتھ کون عورت ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے سارہ کے پاس واپس آ کر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے پاس واپس آ کر ان کو اس جابر حاکم کے بارے کے برے ارادے سے نجات پانے کی تدبیر بتائی اور کہا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو تمہیں زبردستی مجھ سے چھین لے گا، بس اگر وہ تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پوچھے تو اس کو بتانا کہ تم میری بہن ہو، تم میری بہن ہو، فإنک اختی فی الاسلام، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ تم دین کے رشتے سے میری بہن ہو، لہٰذا خود کو میری بہن بتاتے وقت دینی اخوت کی نیت کر لینا، اور یہ نیت اس لیے بھی صحیح ہوگی کہ اس سرزمین پر سوائے میرے اور تمہارے کوئی دوسرا مومن نہیں ہے۔ لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرکی، لہٰذا اس ظالم نے ایک پیغام بھیج کر حضرت سارہ کو طلب کیا، اور جیسے حضرت سارہ کو طلب کیا تو ادھر حضرت سارہ اس کے پاس لے جائی گئیں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ فأتى به فقام ابراہیم يصلي فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، سارہ جب اس ظالم کے پاس پہنچی تو وہ ان کا حسن و جمال دیکھ کر، یعنی حضرت سارہ کا حسن و جمال دیکھ کر از خود رفتہ ہو گیا، اور یا تو ان سے پوچھے اور تحقیق کیے بغیر کہ وہ حضرت ابراہیم سے کیا رشتہ رکھتی ہیں، یا پوچھنے اور سارہ کے یہ کہنے کے باوجود کہ وہ ابراہیم کی بہن ہیں اس نے ان پر ہاتھ ڈال دیا اور ان کی عفت و عصمت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے سارہ کی مدد کی اور وہ ظالم پکڑا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یا تو فأخذ کے بجائے اس لفظ کے ساتھ مزید فغط کا لفظ بھی نقل کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ عتاب خداوندی کی گرفت میں، یعنی وہ ظالم عتاب خداوندی کی گرفت میں آنے کے بعد زمین پر پیر مارنے لگا، زمین رکض برجلہ، حدیث کے الفاظ ہیں فلما دخلت علیہ ذهب يتناولها بيده فأخذ ويروى، اور یہ بھی روایت کی گئی فغط حتى ركض برجلہ، یہاں تو کہ زمین پہ پیر مارنے لگا، یعنی جس طرح کوئی آسیب زدہ یا مرگی میں مبتلا شخص زمین پر زور زور سے پاؤں پٹکتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے پیر پٹکنے لگا۔ پھر اس نے سارہ سے کہا کہ میں اپنے ارادے بد سے باز آیا، تم خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یعنی تمہارے ساتھ کوئی تعارض چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے دعا کی اور اس ظالم کو خلاصی ہو گئی، لیکن اس نے دوبارہ دست درازی کرنی چاہی اور پھر پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت عتاب خداوندی میں پکڑا گیا۔ اس نے پھر حضرت سارہ سے کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، یعنی دو مرتبہ، اور کہا کہ ادع اللہ لی ولا اضرکی، اب میں صدق دل کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی اور اس ظالم کی خلاصی ہو گئی۔ اس کے بعد ظالم نے اپنے دربانوں میں سے کسی کو بلایا، فدعا بعد ججبتہ، ججبتن کے معنی دربان، کارکن،
اس میں سے کسی کو بلایا اس نے اور کہا کہ تو میرے پاس انسان کو نہیں لایا کہ جس پر قابو پا سکتا ہوں، بلکہ تو کسی جن کو میرے پاس لے آیا ہے کہ اس پر قابو پانے کے لیے بجائے خود الٹا مصیبت میں پھنس جاتا ہوں۔ یہ تو نے میرے لیے موت کا سامان فراہم کر دیا۔ اس نے کیا کہا کہ انک لم تأتنی بانسان انما اتیتنی بشیطان فاخدمها ہاجر فاتته۔ پھر اس نے سارا کی خدمت کے لیے ہاجر نام کی ایک باندی دی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچی تو وہ نماز میں مشغول تھے۔ جیسے پہنچی نماز میں مشغول تھے، وہ قائم یصلی فاومأ بیدہ مہیما، کیونکہ اس وقت تک ان کو اس ظالم کے پنجے سے سارا کی رہائی کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدستور نماز میں اللہ کی طرف متوجہ تھے اور حضرت سارا کی باعفت و عافیت و واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو نماز ہی میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کیا حال ہے اور تم پر کیا بیتی؟ حضرت سارا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی بدنیتی کو اس کے سینے میں لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رد اللہ کید الکافر فی نحرہ، یعنی اس نے مجھے اپنے ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے جس بدنیتی کا اظہار کیا وہ الٹے اس کے گلے پڑ گئی۔ مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، خود عذاب خداوندی میں ضرور پھنس گیا۔ اور اس نے خدمت کے لیے حاجر کو میرے ساتھ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹو، وہی حاجرہ تم سب کی ماں ہے۔ اور اس روایت کو مسلم اور بخاری نے آپ کے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں البتہ شرائع حدیث نے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب توضیحات نے اور صاحب مظاہر حق نے بڑی دراز اور مفصل گفتگو کی ہے، لیکن ہم اس مجلس میں مختصر بات کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ معاملہ بھی سامنے آ جائے اور حقیقت بھی سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے بچوں یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، علاوہ تین جھوٹ کے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ ذہن نشین رہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، خواہ وہ جھوٹ ہو یا کوئی اور معصیت۔ بس حدیث کے مذکورہ جملے کی یہ مراد ہرگز نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جھوٹ جیسے گناہ کا ارتکاب 3 بار کیا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ان کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت خود ان کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، سننے والوں کے اعتبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تینوں باتیں بظاہر تو جھوٹ کی صورت میں تھیں مگر حقیقت میں جھوٹ نہیں تھی، نہ تو اس اعتبار سے کہ وہ باتیں جھوٹی باتوں کے زمرے میں آتی ہیں اور نہ اس اعتبار سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کے ذریعے غلط بیانی اور دروغ گوئی کا قصد و ارادہ کیا تھا۔ اس بات کو اگر اور زیادہ خوبصورت انداز میں کہنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مقام پر کذب سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لیے بولا گیا ہو، ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لیے بولا گیا ہو لیکن مخاطب اس کا وہ مطلب نہ سمجھے جو متکلم کی مراد ہے، بلکہ ان الفاظ کو اپنی ذہنی مراد کے اعتبار سے سمجھے۔ یہ انداز کلام تعریض یا اشارہ کنایہ کے پیرا میں بیان ہے، اس اعتبار سے سمجھا جائے گا، اور فصحاء اور بلغاء کی یہاں اکثر رائج ہے۔ اس ضمن میں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ یہاں حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اس طرح کی صرف 3 باتوں کا ذکر ہے، چوتھی بات کا ذکر نہیں ہے جو انہوں نے
कवाकिब को देख कर कही थी, हादा रबी, ये मेरा रब है। और उसके ज़िक्र न करने की वजह यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात अय्याम तुफूलियत में कही थी। उस वक्त चूँकि वो किसी भी अम्र के मुकल्लफ़ नहीं थे, इसलिए इस चौथी बात का कोई एतबार नहीं गर्दना गया। साहिब तौज़ीहात ने इस हदीस पाक के ज़ेल में या इसकी तौज़ीह में लिखा है कि सलास कज़िबात के ज़ेल में कि अंबिया किराम किज़्ब और झूठ बोलने से मासूम होते हैं, और फिर फरमाते हैं कि ये झूठ नहीं था। और यही तशरीह साहिब तालीक़ हज़रत मौलाना इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की भी इसी से करीब तशरीह है। तो हज़रत साहिब तौज़ीहात फरमाते हैं कि ये झूठ नहीं था बल्कि तौरिया था, और तौरिया था, अलबत्ता ज़ाहिरी सूरत उसकी किज़्ब की थी, इसलिए इस हदीस में इस पर किज़्ब का इतलाक़ किया गया, वरना ये तौरिया था। अब तौरिया किसे कहते हैं आप जानते हैं, बलागत आपने पढ़ी है। तौरिया कहते हैं कि ज़ाहिरी अल्फाज का मतलब और हो मगर बोलने वाले ने उससे कुछ और इरादा किया हो, गोया ये माने करीबा को छोड़कर माने बाइदा का इरादा कर लिया हो। जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया था। रजुलन, तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि रजुलन यहदीनी अस्सबील, इसका ज़ाहिर माना ये है कि ये मेरा रहबर है, मगर इससे आखिरत के रास्ते के हिदायत के इरादा भी किया गया था। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत की रात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शख्स के पूछने पर जवाब दिया था। उसने पूछा कि अबू बकर ये कौन है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़। तो उस मौके पर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था रजुलन यहदीनी। यहाँ किज़्ब के इतलाक़ का दूसरा मतलब ये है कि अगरचे ये किज़्ब न था, मगर चूँकि अंबिया किराम को रुतबा बहुत बुलंद होता है, तो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन के कायदे के मुताबिक इस पर किज़्ब का इतलाक़ किया गया, गोया उसकी ज़ाहिरी सूरत को भी इन अंबिया की आली शान आली से दूर समझा गया और उस पर किज़्ब का इतलाक़ किया गया। और इसी तरह से हदीस पाक में जहाँ बहुत सी बातें कही गई है आपके झूठ से मुतालिक, तो इस हदीस के आखिर जो जुमला है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया तिल्का उम्मुकुम या बनी मा इस समा, ए आसमान के पानी के बेटो। इस जुमले को ज़रा इस ताबीर को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद यानी अहले अरब से ख़िताब है। ये कौन सा ख़िताब? तिल्का उम्मुकुम या बनी मा इस समा, ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद यानी अहले अरब से ख़िताब है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इन अहले अरब को आसमान के पानी से ताबीर करना उनके नस्ली और नसबी शरफ व अज़मत के इजहार के तौर पर था, क्योंकि आसमान का पानी नज़ाफ़त और पाकीज़गी के लिए ज़रबुल मसल है। चुनांचे कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स आसमान के पानी से भी ज़्यादा पाक व साफ़ है। बाद हज़रात ये कहते हैं कि अहले अरब को बनी मा उस समा, आसमान के पानी के बेटे इसलिए कहा था या कहा जाता है कि बारिश के इंतज़ार में रहते थे, जहाँ बारिश होती वहाँ जाकर रह जाते। अच्छा, बाज़ों ने ये कहा कि बनी मा उस समा से अंसार मुराद हैं, क्योंकि वो आमिर बिन हारिसा इज़दी की औलाद हैं जो नुअमान बिन मुंज़िर का दादा था, और इसका लक़ब मा उस समा था। क्या कहते हैं, अंसार को क्यों कहा जाता है? बाज़ लोगों का कौल क्या इस मामले में कि बनी मा उस समा अंसार को कहा जाता है क्योंकि वो आमिर बिन हारिसा इज़दी की औलाद हैं जो
نعمان بن منذر کا دادا تھا اور اس کا لقب ماء السما تھا، اور یہ لقب اس وجہ سے پڑا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ اس کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے، اس کی قوم کے لوگ اس کے وسیلے سے بارش مانگتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ماء السما سے مراد زمزم ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنی ماء السما کے ذریعے اس طرف اشارہ کیا کہ زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نمودار ہوا تھا، اس کا پانی آسمان قدوس و طہارت سے اس زمین پر آیا، اور یہ کہ زمین سے جو بھی فوائد اور فیوز برآمد ہوتے ہیں وہ سب ثانی حقیقی اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی بھیجتا ہے۔ اور یہ بھی وضاحت ضروری ہے بچوں کہ اگرچہ تمام اہل عرب حضرت حاجرہ ہی کے بطن سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ان میں کے اکثر و بیشتر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے اولاد میں سے ہیں، اس لیے اکثر و اغلب کا اعتبار کرتے ہوئے تمام ہی اہل عرب کو بنی ماء السما سے خطاب کیا گیا۔ یہ مختصر توضیح تھی آپ کے صاحب تعلیق حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور صاحب مظاہر حق کی بھی، اور مختلف محدثین کی، جس کا ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آئندہ کے حدیث حضرت لوط اور حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق رہیں گے، جو انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ کے مجلس میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اس مجلس کی یہ حدیث ذرا دراز تھی اور اس کی گفتگو ذرا مفصل ہو گئی، اس لیے ہم اس پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں، اس بات کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ ضرور حدیث پاک کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، اور اپنے اپنی جگہوں پر احادیث کو جو پڑھائی گئی ہیں ان کو زبانی یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان احادیث کا نور عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے میری، آپ کی اور تمام مسلمانوں کی زندگی نیک، صالح اور عملی زندگی بن جائے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.